اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ایک سوال بھائی نے لکھا ہے کہ میں نے ایک آدمی کو پیسے دیے اور بات یہ ہوئی کہ وہ رکشہ خریدے گا اور پھر منافع ہوگا، لہذا اس نے رکشہ خرید لیا اور اسے کبھی بھی حساب نہ لیا، نہ اس نے بتایا، نہ اصلی پیسے مجھے دیے اور نہ ہی نفع مجھے دیا۔ طویل عرصہ کے بعد اصلی پیسے اور کچھ ہزار روپے ساتھ اضافی دیے، کیا یہ رقم میرے لیے حلال ہے اور میں ان پیسوں کی زکوٰۃ دوں گا؟ اب بات اس میں یہ ہے، پہلی کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ لین دین کاروبار کریں تو اس کو اچھے طریقے سے پہلے طے کریں، بات کو مبہم مت رہنے دیں۔ اگر آپ نے کاروبار کے لیے کسی آدمی کو پیسہ دیا ہے تو اس سے پہلے طے کرو، بھئی پیسہ میرے پیسے کے ساتھ تم نے رکشہ خریدنا اور رکشہ میرا ہوگا، محنت اس کے اوپر تمہاری ہوگی، پھر محنت کرنے پر جو پرافٹ اور نفع آئے اس نفع میں سے دونوں گھروں نے آپس میں طے کیا ہو کہ مالک کو کتنا نفع دینا ہے اور اس پر محنت کرنے والے کو کتنا دینا ہے۔ اور اگر کبھی نقصان ہو جاتا ہے، رکشے کا نقصان ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جو پیسے والی پارٹی ہے جس کا وہ مال ہے، رکشہ ہے، اس کا نقصان رکشے کا جائے گا اور محنت کرنے والے کو اس کا جرمانہ نہیں ڈالا جائے گا اگر اس کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جان بوجھ کے کوئی خرابی پیدا کی ہے تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوگی، ورنہ اس ایک کی طرف محنت جاتی ہے اور ایک طرف سے پیسہ جاتا ہے۔ اب یہ تو طے نہیں کیا، نہ پرافٹ طے کیا ہے، اب وہ ایک لمبے عرصے بعد اصل رقم کے ساتھ منافع دے رہا ہے۔ اگر تو دیانتاً یہ ثابت ہو جائے کہ جو پرافٹ کمایا تھا اس میں سے دے رہا ہے پھر تو حلال ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک متعین رقم کے اوپر رقم وصول کر رہا ہے، یہ سود بن جاتا ہے۔ جس طرح بینک میں مثلا آپ 1,00,000 روپیہ رکھتے ہیں، روپے کے بدلے میں آپ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم ملتی جائے تو بالاتفاق اس کو سود کہا گیا ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیزیں ہیں اور اس میں کمی بیشی کی جا رہی ہے اور مالک کی اصل رقم جدھر کھڑی ہے، تو یہ پہلے طے کر لینا چاہیے۔ تو اگر واقعی نفع سے ہے پھر حلال ہے اور پھر نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی جب ملا تو اس وقت زکوٰۃ ادا کر دیں۔